السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بفضل خدا میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ کی خدمت میں آپ کا معلم تجمل حسین اور ولی دکنی کی شعری جمالیات ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا اس کی تیسری کڑی کے ساتھ یعنی لیکچر نمبر 3 کے ساتھ حاضر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ پہلے لیکچرز جو ہو چکے ہیں ان سے بھی بہت سا فیض لے چکے ہوں گے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ مکمل، جبکہ پچھلے جو سابقہ 2 لیکچرز تھے اس میں نے آپ کو پوری تاریخ بتائی، پوری ہسٹری بتائی دکن کی اور دکن کے شعراء کی، اور پھر ولی دکنی کی طرف لے کے جانا تھا آپ کو۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ مکمل طور پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے ولی دکنی کو، اور ولی دکنی کی جو پوری لائف ہے اور جو شاعری کے اندر ان کی خوبصورتی ہے، حسن و جمال ہے، اس کو آج ہم مکمل طور پر بیان کریں گے۔ حسب روایت پہلے کی طرح میں نے وائٹ بورڈ کو جو ہے مزین کر دیا ہے، اور اس وائٹ بورڈ کو میں نے 3 حصوں میں جو ہے تقسیم کیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہی ولی دکنی کی شعری جمالیات ہے، تو اس ٹاپک کو دیکھتے ہوئے سب سے بنیادی چیز تھی کہ ہمارا تعارف ہو ولی دکنی سے، تو میں نے پہلے حصے کو کر دیا ہے تعارف شخصیت۔ دوسرا حصہ جسے میں نے کر دیا ہے معلومات، جو کہ ولی دکنی سے ہی متعلق کچھ معلومات ہوں گی، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ مکمل طور پہ میں نے ان کی خصوصیات شاعری کی یا جمالیات شاعری کی، اس کو مکمل طور پر جو ہے حصوں میں بانٹا ہے۔ تو اب ان 3 حصوں کو ہم ایک ایک کر کے جو ہے اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جس سے آپ جان پائیں گے کہ ولی دکنی کی شعری جمالیات یا ان کی جو شاعری کی خصوصیات تھی وہ کیا تھی۔ سب سے پہلے اگر ہم اس حصے پہلے کی طرف پہنچیں کہ ولی دکنی کا تعارف کرایا جائے تو وہ کیسا ہے اور وہ کیا تھے، تو اس میں سب سے پہلے حصہ جو میں نے لکھا ہے وہ ہے نام۔ اگرچہ پکارنے میں ہم انہیں ولی دکنی کہتے ہیں، لیکن ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے ولی محمد ولی۔ ولی محمد ولی اصل نام ولی دکنی کا۔ اچھا، اس کے بعد بڑی چیز آپ نے ایک جو اہم چیز ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، شہرت۔ وجہ شہرت جو ہے جس سے مشہور ہوئے، عموماً ہمارے ہاں ولی دکنی بہت زیادہ مشہور ہے، تو ان کی شہرت جو ہے وہ 3 طرح سے ہے۔ کتب میں جب آپ دیکھیں گے تو 3 طرح کے نام آ جائیں تو اس میں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، وہ ولی دکنی کے ہی نام ہیں۔ پہلا یہاں پہ میں نے منشن کیا ہے ولی دکنی، دوسرا ولی اورنگ آبادی، اور تیسرا ولی گجراتی۔ در حقیقت اگر ان کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں، در حقیقت وہی شہر ہے جہاں ولی پیدا ہوئے یا رہے یا وفات ہوئی، تو انہی سے ریلیٹڈ، انہی سے متعلقہ ولی دکنی کے یہ نام پڑ گئے۔ پیدائش ولی دکنی کی 1667 میں اورنگ آباد میں ہوئی، اور اسی بنا پہ ولی اورنگ آبادی انہیں کہا جاتا ہے۔ تو پیدائش ان کی اورنگ آباد میں 1667 کے اندر ہوئی، وفات ان کی 1707 میں احمد آباد یا گجرات میں ہوئی، اسی لیے اسے ولی گجراتی کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ ان کا بیشتر جو زندگی انہوں نے گزاری تو وہ 2 جگہوں پہ گزاری، یا دکن میں گزاری یا پھر دہلی میں گزاری، تو اس بنا پہ اسے دکنی مشہور جو ہے جس وجہ سے یہ مشہور ہے۔ کل ان کی عمر جو ہے 1667 میں پیدا ہوئے اور 1707 میں ان کی جب وفات ہوتی ہے، تو ان کی کل عمر جو دورانیہ ہے وہ 40 سال ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کس دورانیے میں موجود تھے، یعنی اس وقت کون سے بادشاہ یا کون سی سلطنت کا دور تھا؟ تو مغل دورانیہ تھا جس میں ولی دکنی آئے۔ اب ولی دکنی نے کون سی اصناف اردو پہ جو ہے قلم نگاری کی، لکھا؟ ان میں غزل لکھی ولی دکنی نے، مثنوی لکھی، قصیدہ لکھا، مخمس لکھی اور رباعی۔ ان جو ہے
اصناف پر اردو کی ان اصناف میں ولی دکنی نے اپنے جوہر دکھائے اور اپنا لوہا منوایا۔ سفر کے بہت زیادہ شوقین تھے، سفر کے بہت دل دادا تھے، بہت مطلب ان کی ایک طبیعت جو تھی وہ سیاحت سے لگی ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے انہوں نے 1700 یعنی پورے 1700 کی بات کر رہا ہوں، یعنی وفات سے 7 سال پہلے انہوں نے دلی کا بھی سفر کیا تھا، اور دلی کے سفر سے ہی انہیں کافی شہرت اور پذیرائی ملی تھی کہ ولی دکنی بھی ایک شاعر ہیں۔ ان کی کل غزلیات جو انہوں نے لکھی ان کی تعداد 473 ہے، اور ان کے اندر ٹوٹل شعر جو ہیں، اشعار جو ہیں، ان کی تعداد 3225 ہے۔ 3225 شعر یا اشعار انہوں نے کہے۔ تو یہ تو ایک ولی دکنی کا میں نے آپ کے سامنے تعارف رکھا۔ اب اگر ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں جو کہ معلومات کا ہے، تو ولی دکنی سے اور کون سی معلومات آپ کو ملتی ہیں؟ تو اردو صنف کے اندر، اردو ادب میں کوئی شاعر جس نے پہلے مکمل غزل لکھنی اردو زبان میں جس کو اعزاز جاتا ہے تو وہ ولی دکنی ہے۔ اردو کے پہلے غزل گو شاعر ولی دکنی۔ دوسری بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ولی دکنی ایک ایسے شاعر تھے جو ہمیشہ حسن، جمال، خوبصورتی اس کو پسند کرتے تھے، اور ولی دکنی کے بارے میں مشہور تھا کہ ولی دکنی کا ایک عاشق نہیں بلکہ 50,000 عاشق ہیں، اور یہاں تک کہ کہا جاتا تھا گجرات پورا ولی دکنی کے محبوب ہیں، عاشق، اور اورنگ آباد جو ہے وہ ولی دکنی کا محبوب ہے پورا۔ یعنی ولی دکنی کے ساجن، عاشق، محبوب جو ہیں وہ ایک نہیں 50,000 ہے۔ اب اس سے مطلب یہی ہے کہ وہ ہمیشہ حسن اور جمال کو پسند کرتے تھے، اور ہمیشہ ان کی شاعری کے اندر جو ہے آپ کو مثبت چیزیں نظر آئیں گی، تو اس بنا پہ ان کے عاشق یا محبوب یا ساجن زیادہ کہے جاتے ہیں۔ دل تو اچھا رکھتے ہی تھے ولی دکنی، کیونکہ ایک اچھا دل رکھنے والا ہی ہمیشہ مثبت شاعری کرتا ہے، جو کہ ولی دکنی کا ہی خاصہ ہے۔ اچھے دل کے ساتھ ایک اچھے دماغ والے بھی شاعر ہیں ولی دکنی، یعنی کافی ذہین فطین انسان تھے، اور فطرت ان کی ایسی تھی کہ فطرتاً یہ ولی جو تھے وہ خوش مزاج شاعر تھے، یعنی اچھے اور بھلے مزاج کے جو ہیں وہ ولی دکنی کا مزاج ایسا تھا۔ سیر سپاٹے کے جیسا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں بہت شوقین تھے، بڑا سیاحت جو ہے ان کو پسند تھی، اور دور دراز کے علاقوں کے وہ سفر بھی کرتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پیدائش اگر ہو رہی ہے اورنگ آباد میں تو وفات ان کی احمد آباد یا گجرات میں ہو رہی ہے، دلی کے بھی سفر کیے جا رہے ہیں، تو یہ ان کا ایک شیوا تھا جو ان کو بہت پسند تھا، سیاحت سے بڑے جو ہے ان کا لگاؤ تھا اور بڑے شوقین تھے۔ ولی دکنی کی شاعری کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی شاعری ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی بنیاد رکھنے والے، اردو کی شاعری جو ہے وہ لانے والے تو ولی دکنی ہی تھے، لیکن ولی دکنی کی زبان کے بارے میں کیا زبان تھی؟ تو شاعری میں ان کی زبان دکن کی جو ریلیٹڈ، جسے ریختہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اردو کا ابتدائی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اسی طرح دہلوی مروجہ جو اس وقت دہلی کی زبان استعمال ہو رہی تھی، وہ بھی خصوصیات دونوں ملی جلی، یعنی دکن اور دہلوی کی دونوں خصوصیات اس کے اندر ملی جلی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ ان کی جو شاعری ہے اس میں آپ کو دکن یا دہلی کی خصوصیات والی زبان نظر آئے گی، بلکہ فارسی بھی ان کی شاعری میں واضح طور پر نظر آتی ہے، اور ہندی کے الفاظ بھی ان کی شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ اور ایک ایسے شاعر جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے زبانوں کے ذریعے سب کو متحد کرنے کی، سب کو اکٹھا کرنے کی اور محبتیں بانٹنے کی بات کی تو وہ بھی غلط نہیں ہوگی۔ تو ایک نکتہ شناس شاعر ہیں ولی دکنی۔ تو یہ 2 پوائنٹس، یہ 2 حصے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ پہلے حصے میں آپ کو تعارف کروایا ولی دکنی کی ذات کا اور پھر ان کی معلومات کا۔ تو اب ہم اصل ان کی جو شعری جمالیات ہیں، خصوصیات ہیں، یا جو شاعری سے ریلیٹڈ باتیں ہیں اور ان کی غزل
کے اندر جس کی وجہ سے انہیں کافی شہرت ملی، پذیرائی ملی، کیا تھا، کیا ایسا تھا جو دوسروں سے مختلف تھا، یا کیا ایسا ہے جس کو دوسروں نے لیا، اس کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ ولی دکنی کی شعری جمالیات یا خصوصیات میں آپ جائیں تو سب سے پہلی جو خصوصیت ہم اس میں مینشن کریں، اس کو ظاہر کریں، تو وہ ایک ایسے شاعر تھے جن کی شاعری کے اندر یاس، نا امیدی، مایوسی یہ چیز نظر نہیں آتی تھی۔ یعنی بہت ہی کمال فن، جبکہ اس وقت جو شعراء تھے ان کا یہ شیوا تھا کہ عشق کی باتیں، رونے رلانے کی باتیں، مایوسی اور بالکل نا امیدی کا سما جو نظر آ رہا تھا وہ ان کی شاعری میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک کمال ہے کہ انہوں نے اس وقت کے جو شعراء تھے یا اس سے سابقہ شعراء تھے ان کے اثر کو نہیں لیا، بلکہ اپنے انداز سے ایک نیا جو ہے وہ حسن پیدا کیا شاعری کے اندر، اور وہ تھا مثبت رجحان، جو کہ ولی دکنی کا خاصہ ہے۔ دوسری جو ہے اگر اس کی خصوصیات کو دیکھیں تو جیسے ہی میں نے آپ کو پہلے ہی بیان کر دیا کہ ان کی شاعری کے اندر مایوسی نہیں تھی، یاس نہیں تھا، غم نہیں تھا، درد نہیں تھا، الم نہیں تھا، تو ان کی کلام کو پڑھنے کے بعد جب یہ چیزیں تھی ہی نہیں تو غم تو نہیں آتا تھا، شگفتگی کا عنصر پیدا ہو جاتا تھا، انسان کی طبیعت میں جو ہے ایک مطمئن سا احساس پیدا ہوتا تھا جس سے انسان جو ہے وہ مطمئن سا محسوس کرتا تھا۔ تو دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ ولی دکنی اردو کے وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ایسا کلام مرتب کیا جن کے کلام کو پڑھ کے یاس، نا امیدی، دکھ، غم، درد، الم دور ہو جاتے تھے اور بندہ سکون محسوس کرتا تھا اور قاری کو ایک راحت، شگفتگی کا احساس محسوس ہوتا تھا۔ تو وہ ولی دکنی کی شاعری کا خاصہ ہے۔ اس کی تیسری خصوصیات کی طرف اگر ہم بڑھیں، جمال پرستی کی تان، جیسے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ حسن کے دل دادا تھے، حسن اور خوبصورتی اور مثبت سوچ رکھنے والے تھے۔ تو عموماً شاعر جب حسن، اپنے محبوب کی سراپا نگاری، تعریف یا اس طرح کی چیزیں لاتا ہے تو اس میں جنسی یا جمالی تسکین کے عناصر جو ہیں وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ولی دکنی کے اندر جمال پرستی کی تان موجود تھی لیکن اس میں جنسی یا جمالی تسکین کے لیے نہیں، بلکہ در حقیقت ذہنی اور روحانی سکون کے لیے موجود تھی۔ تو یہ ایک ان کا ایک اچھوتا یا انوکھا ایک جو ہے کارنامہ ہے کہ انہوں نے حسن پرستی کو تو دکھایا لیکن اس میں جنسی یا جمالیاتی تسکین کے لیے اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ صرف ذہن کو سکون دینا تھا اور روح کو سکون دینا۔ تو ایک یہ ولی دکنی کا جو خصوصیات ہے وہ بھی گرا ہے۔ چوتھی جو خوبی ہے ان کی شاعری میں اگر دیکھی جائے تو وہ ہے تاریک پہلوؤں اور منفی شاعری سے اجتناب کرنے والے۔ جیسے میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ تاریک پہلوؤں کو نہیں بیان کرتے تھے، منفی سوچ نہیں رکھتے تھے، صرف مثبت سوچ رکھتے ہوئے شاعری کرتے رہے۔ تو اس لحاظ سے ان کی شاعری میں نہ یاس ہے، نہ غم ہے، نہ دکھ ہے، نہ درد ہے اور نہ ہی مایوسی۔ تو ان کی شاعری اس طرح سے بہت ہی خوبصورت مزین ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی شاعری ایک مثبت شاعر کے طور پر رونما ہوئی تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جی ان کی شاعری کے جو جذبات ہیں ان میں خوشی موجود ہے، اس میں مسرت موجود ہے، اس میں امید موجود ہے۔ تو یہ سدا بہار شاعر اگر ہم انہیں کہا جائے کہ جن کے ہمیشہ آنگن میں جو ہے بہار ہی بہار موجود ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ اعزاز جو ہے وہ ولی دکنی کو ہی جاتا ہے کہ ایک مثبت سوچ رکھنے والے، ایک اچھی سوچ رکھنے والے، ایک خوشی کا پیغام، مسرت کا پیغام دینے والے اور یاس، نا امیدی اور غم، درد و الم سے دور لے جانے والے شاعر تو وہ ولی دکنی۔ ولی دکنی کی شاعری کے اندر کون سے رجحانات غالب تھے؟ تو جناب عراقی طرز کے رجحانات جو ہیں وہ ولی دکنی کی شاعری کے اندر واضح طور پر یا غالب طور پر آپ کو نظر آئیں گے۔ عراقی طرز کے رجحانات
ساتویں خصوصیات ولی دکنی کی شاعری کی وہ ہے کہ جی معاملات عشق کے بیان کی نسبت احساسات حسن کا بیان ہے۔ معاملات عشق یعنی عشق کے اندر سختیاں، اتار چڑھاؤ، کرنا ہونا جانا دیکھنا، یہ سارے معاملات کو چھوڑ کے ان کے کلام میں کیا چیز نظر آتی ہے؟ احساسات حسن، یعنی حسن کے احساسات، خوبصورتی، وہی مزین۔ اسی بنا پہ تو ولی دکنی کو حسن و جمال کا شاعر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ خوبصورتی کا بیان کرتے تھے، تو ان کے کلام کا یہ خاصہ ہے، اور اسی بنا پہ ان کو یہ خطاب، یہ ایک انداز سے یہ نام ان کو پڑ گیا کہ حسن و جمال کے شاعر جو ہیں وہ ولی دکنی۔ اس کے بعد جی آ جائیے محبوب کی سراپا نگاری۔ کوئی بھی شاعر ہو اس کے اندر یہ ہوتا ہے اور یہ رمز موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی بہت ہی انتہا تک تعریف کرتا ہے۔ وہ تعریف دو طرح سے ہو سکتی ہے، وہ تعریف حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور وہ تعریف بناوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال شاعر کا ایک خاصہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، اور جب کوئی شاعر اپنے کسی محبوب کی تعریف کرتا ہے تو ادب میں اس کو کہا جاتا ہے سراپا نگاری، یعنی محبوب کے اوصاف، خصوصیات بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا۔ ولی دکنی بھی محبوب کی سراپا نگاری کرتے ہیں اور انتہا کی سراپا نگاری کرتے ہیں، اور اگر ان کی محبوب کی جو سراپا نگاری کرتے ہیں اس کو دیکھا جائے تو ان کو اردو ادب کا سب سے بڑا سراپا نگار شاعر اگر کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ یعنی ولی دکنی جو ہے اردو ادب کے سب سے بڑے سراپا نگار شاعر کے طور پر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، جس کو ہم سراپا نگار اردو کا بہت بڑا شاعر کہہ سکتے ہیں۔ ولی دکنی اپنے محبوب کی کون سی خصوصیات پر جو ہے قلم اٹھاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں؟ تو محبوب کا لباس، اس کو وہ عموماً تشبیہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو محبوب کا لباس ہے یا تو اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ سورج کی شعاعیں ہیں، یعنی روشن، مزین، پر رونق، اور کبھی کبھی اسے آگ سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی ایسی چیز ہے محبوب کا لباس جو کسی کو جو دیکھے گا نا اس محبوب ولی کے محبوب کو تو اس کو شاید جلا کے رکھ دے، جیسا کہ آگ کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے۔ تو محبوب کے لباس کو یا سورج کی شعاؤں سے یا پھر آگ سے تشبیہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ولی دکنی اپنے محبوب کا ایک اور رنگ دکھاتے ہیں کہ گرمیوں میں انسان کو جو پسینہ آتا ہے، اب پسینہ جس کے اندر بدبو ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے، ولی دکنی کا جو خاصہ رہا ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو چیز ڈھونڈتے ہیں، مثبت پہلو دکھاتے ہیں۔ اب پسینے کو بھی وہ اس انداز سے دکھا رہے ہیں کہ اگر حقیقت بیان کی جائے تو اس سے شاید نفرت کا جو ہے ایلیمنٹ نکلتا ہے، عنصر نکلتا ہے، لیکن ولی دکنی کہتے ہیں کہ محبوب کے چہرے پہ جو پسینہ آتا ہے در حقیقت وہ پسینہ بھی ایسے ہے جیسا کہ سردیوں کے اندر درختوں کے پتوں پر صبح کے اوقات میں، رات کے اوقات میں جو اوس پڑتی ہے، میرے محبوب کے چہرے پہ جو پسینہ ہے وہ بھی اسی اوس کی مانند ہے۔ تو اس کو بھی تشبیہ، پسینے کو بھی تشبیہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کس کی دیتے ہیں؟ اوس کی دیتے ہیں، جو کہ بڑی دلکش ہوتی ہے، جبکہ پسینہ اس انداز کا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ اس طرح سے تشبیہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ولی دکنی کی شاعری کے اندر خصوصیات نمبر 11 کی طرف چلیں تو وہ جی صوفیانہ تصورات بھی ملیں گے آپ کو، تصوف کے مختلف پہلو بھی آپ کو نظر آئیں گے، فنا و بقا یعنی کسی چیز کا باقی رہ جانا اور فنا یعنی ختم ہو جانا، وہ عنصر اور وہ پہلو بھی آپ کو نظر آئے گا، بے خبری، ترک دنیا، دنیا کو چھوڑ دینا، اور اس کے بعد توکل، کائنات، یہ سارے ولی دکنی کی شاعری میں آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گے۔ تو یہ ولی دکنی کی شاعری کا خاصہ۔ خصوصیات نمبر 12 کی طرف اگر ہم چلیں تو اس میں ہے کہ فارسی اور ہندی کی جو زبان ہے، جو الفاظ ہیں، ان کا بھی آپ کو امتزاج یعنی ملا جھلا رجحان ولی دکنی کی شاعری میں نظر آئے گا۔ تو یہ ولی دکنی کی خصوصیات میں 12واں جو ہے خصوصیات کا ایلیمنٹ ہے، عنصر ہے کہ ان کی شاعری میں فارسی
اور ہندی کے جو رجحانات ہیں، جو الفاظ ہیں یا ان کا جو ملاپ ہے، اس دونوں کا امتزاج یعنی دونوں کا اکٹھ ہوتے ہوئے انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس پہلو کو آگے چلائیں ولی دکنی کی شعری جمالیات کو، تو جو 12 خصوصیات یہاں تک مکمل ہوتی ہیں، اب میں ان کو آگے لے کے چلتا ہوں اور اگلی خصوصیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خصوصیات 12 کے بعد خصوصیت نمبر 13۔ اب جیسے کہ میں پیچھے ہی بیان کر گیا کہ ولی دکنی کی شاعری جو ہے اس کے اندر فارسی اور ہندی کا امتزاج نظر آتا ہے، اور پھر ایک جگہ میں یہ بھی کہہ گیا کہ اس کے عراقی طرز کے رجحانات بھی اس کی شاعری کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر ان خصوصیات کو اگر خصوصیت نمبر 13 کی طرف دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ولی کی شاعری میں ہند اور ایرانی کلچر کا امتیاز نظر آتا۔ اب کسی بھی شاعر، کوئی بھی شاعر ہے، اس کا سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ شاعر جو ہے وہ ایک حساس ہوتا ہے، حساس شخصیت ہوتی ہے۔ جو حساس شخصیت کیا، جس کا یہ خاصہ ہوتا ہے، جس کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو اپنی قلم کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ولی دکنی کے جو ارد گرد معاشرہ تھا وہ صاف ظاہر ہے ہندوستان کا معاشرہ تھا، لیکن یہاں ایک خوبصورت کلچر انہوں نے دکھانے کی کوشش کی، خاصہ ہندوستان کا بھی انہوں نے دکھایا۔ اور کیونکہ اس وقت ہندوستان کے اندر فارس کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ نمایاں تھے، تو ان کا کلچر بھی انہوں نے دکھانے کی کوشش کی۔ تو ولی کی شاعری میں آپ کو ہند اور ایرانی کلچر کا بھی امتیاز ملتا ہے، امتزاج ملتا ہے، یعنی ایک طرح سے وہ ایک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی شاعری کا ایک خاصہ ہے۔ خصوصیت نمبر 14، تو ولی دکنی کی شاعری میں داخلیت اور خارجیت کا امتزاج بھی موجود ہے۔ اچھا جی، عموماً شاعری کے اندر یہ دو چیزیں بہت ہی جو ہے اہمیت رکھتی ہیں۔ کوئی شاعر داخلیت کو، رجحان کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی خارجیت کو۔ تو ولی دکنی نے در حقیقت ایک ایسا کام کیا کہ انہوں نے داخلیت اور خارجیت دونوں جو خصوصیات تھی، دونوں جو ان کو جب اکٹھا کیا تو ان کے امتزاج سے جو ہے ایک نئی کیفیت نے جنم لیا، جسے حسیاتی شاعری کہا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، حسیاتی جو نکلی ہے وہ کس سے؟ حس سے ہے۔ اب انسان کے اندر جو حصے ہیں وہ یہ کھانے کی، یعنی چھونے کی، چکھنے کی، دیکھنے کی، پینے کی، یہ حصے ہیں، سونگھنے کی۔ اب ان حصوں میں سے یعنی شاعری سب سے زیادہ متاثر کن تب ہوئی ولی دکنی کی، کیونکہ اس کے اندر ایسی انہوں نے شاعری کے اندر حس ڈال دی کہ وہ شاعری حسیاتی شاعری بن گئی، اور ہر ایک فرد کو، ہر ایک قاری کو جو پڑھنے والا ہوتا ہے، ہر ایک سامع کو جو دکنی کی شاعری سننے والا تھا، ہر ایک پڑھنے والا اور ہر ایک سننے والے کو یہ لگتا تھا کہ ولی اپنے لیے نہیں، میرے لیے لکھ رہا ہے، ہاں یہ بات تو میری بیان ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت ولی دکنی کی شاعری کے اندر موجود ہوئی، جسے حسیاتی کیفیت کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ولی دکنی کا خاصہ ہے۔ خصوصیت نمبر 15، حسیاتی شاعری کے خیالات کے بجائے تجربات کی عکاس ہوتی ہے۔ اچھا، حسیاتی شاعری جو ہے اس کا تعلق خیالات سے نہیں بلکہ زیادہ تر تجربات سے ہوتا ہے۔ اب خیال، جسے ہم تخیل کی سرزمین کہتے ہیں، سوچنے میں تو بندہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے، لیکن تجربہ جس کا کیا ہوا ہو انسان نے، وہ سوچ اور صرف تخیل کی سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو ولی دکنی کی جو شاعری ہے وہ صرف خیالات تک نہیں بلکہ تجربات کی عکاس ہے، جو کہ اس وقت معاشرے میں یا گرد و نواح میں ہو رہا تھا۔ اس طرح کی شاعری بھی ان کے اندر ایک بہت بڑی خصوصیت رکھتی ہے، یہ ان کی خوبیوں میں شامل ہوتی ہے۔ خصوصیت نمبر 16، یہ تجربات جن کا میں اوپر ہی بیان کرایا کہ ان کی شاعری جو ہے وہ خیالات کے بجائے تجربات کی عکاس ہے۔ یہ تجربات جو ہے وہ بصری بھی ہو سکتے ہیں، جنہیں ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، سمعی بھی ہو سکتے ہیں، جنہیں ہم کان سے سنتے ہیں، اور لمسیاتی یعنی چھونے والے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ حصوں سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ یہاں بات وہی حسیاتی ہی ہو رہی ہے، سننے کی حس، دیکھنے کی حس، چھونے کی حس،
چکھنے کی۔ تو ولی دکنی کی شاعری جو تھی وہ در حقیقت ایک واضح پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ حسیاتی شاعری تھی، جو کہ ہر ایک کو ایسے جا کے لگتی تھی کہ جیسے وہ ولی جو ہے انہی کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ حسیاتی شاعری ان کی خصوصیات میں بہت ہی منفرد خصوصیت ہے۔ خصوصیت نمبر 17 کی طرف چلے تو جناب کیا، جیسا کہ میں پیچھے بھی بیان کر آیا کہ ان کی شاعری کے اندر صوفیانہ تصورات، تصوف کے مختلف پہلو، فنا و بقا، بے خبری، ترک دنیا، توکل و کائنات موجود ہیں۔ لیکن موجود ہیں، اب جو اگلی خصوصیت ہے 17، اس میں یہ بات ہے کہ فلسفہ اور تصوف نہیں بلکہ حسن و جمال اور عشق موضوع ہے شاعری ان کا۔ یعنی ان کی جو شاعری کا خاصہ ہے یہ ضرور انہوں نے بیان کی ہے اپنی شاعری کے اندر، لیکن اتنے زیادہ نہیں کہ وہ رنگ چڑھ جائے ان کی شاعری پہ کہ یہ تصوف کے شاعر ہیں، جیسا کہ میر درد کے بارے میں ہے کہ وہ تصوف کے شاعر۔ ان کی شاعری کا جو اصل رنگ ہے، جو اصل خوبصورتی ہے، جو اصل ان کی شاعری عیاں ہوتی ہے، وہ فلسفہ یا تصوف نہیں ہے، وہ حسن و جمال ہے اور عشق کا موضوع ہے ولی دکنی کی شاعری۔ خصوصیت نمبر 18، ولی کی شاعری میں ہماری ذاتی احساسات موجود ہیں۔ میں یہ بات اس وقت بھی کہہ گیا جہاں ہم نے حسیاتی شاعری کو بیان کرتے ہوئے یہ بات میں نے واضح کی تھی کہ ان کے اندر ایسے جو عکاسی ہے شاعری کی، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ذاتی ہمارے جو احساسات ہیں وہ ولی دکنی ہماری سوچ، ہمارا خیال اپنی شاعری میں ڈال رہا ہے، تو وہ ہر ایک قاری کو، ہر ایک سامع کو یہ نظر آتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ ان کے ولی کی شاعری کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ واضح اور منفرد ایلیمنٹ جو ہے وہ حسیاتی شاعری ہے۔ خصوصیت نمبر 19 کی طرف چلیں تو ولی کا تصور جو ہے وہ خیالی یا مجرد نہیں ہے، ٹھہرا ہوا نہیں ہے، رکا ہوا نہیں ہے، جو کہ عموماً جو اس وقت کے شعراء تھے ان کا خاصہ تھا، اور ان کے کلام کی یہ خوبی تھی جو وہ شاہوں یعنی بادشاہوں کی تعریف، حمد و ثنا کرتے تھے، تو اس سے یہ بری ہے۔ یعنی ان کا ایک یہ انوکھا اچھوتا کلام ہے جس میں یہ تصور ان کا جو ہے وہ خیالی یا مجرد نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے اس میں، اور وہ شاہوں کے اوپر ہی نہیں اپنی شاعری کو لے کے کھڑا ہوا بلکہ اس کو مزید واضح کر کے بیان کر رہا ہے۔ خصوصیت نمبر 20 کی طرف چلیں، عاشق کے والہانہ جذبات اور کیفیات بھی ولی دکنی کی شاعری میں موجود ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ ولی نے کچھ کہہ دیا اور اس کے اندر عاشق کی کیا سوچ ہے، عاشق کیا سوچ رہا ہے، یا اس کے کیا جذبات ہیں، یا اس کی کیفیات کیسی ہیں، ان کا بیان ضرور موجود ہے، لیکن اس میں بھی مایوسی، یاس، نا امیدی، غم، درد یا الم، ان چیزوں سے اجتناب رکھتے ہوئے عاشق کے جو والہانہ جذبات ہیں یا کیفیات ہیں وہ واضح طور پر ان کی شاعری میں موجود ہیں یا نظر آتے ہیں۔ خصوصیت نمبر 21، ولی دکنی کی شاعری میں آپ کو سوز، گہرائی، احساس لطافت اور شائستگی ملے گی۔ یعنی ان کی شاعری کے اندر جو کہ خاصہ ہے ان کی شاعری کا، میں نے کہا نا کہ قاری جو ہے اگر درد و غم و الم کی شاعری پڑھ رہا ہو تو اکتاہٹ سی محسوس کرتا ہے، لیکن جو ولی دکنی کی شاعری ہے جب اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر سوز ہے، گہرائی ہے، لطافت کا احساس ہے اور شائستگی موجود ہے، تو قاری جو ہے وہ ایک سکون محسوس کرتا ہے، اور یہی ولی دکنی کی شاعری کا سب سے بڑا خاصہ ہے جو کہ ان کی شاعری میں موجود ہے۔ خصوصیات نمبر 22، ولی دکنی کی شاعری میں آپ کو تشبیہات، استعاروں اور تلمیحات کا استعمال جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر میں اس بات کو یوں کہوں کہ ولی دکنی ہی وہ شاعر تھے جو اردو ادب کے اندر جتنی بھی آج تک مطلب تشبیہیں استعمال ہو رہی ہیں، استعارے استعمال ہو رہے ہیں یا تلمیحات استعمال ہو رہی ہیں، جو کہ ولی دکنی ہی دے کے گئے، تو یہ اس صورتحال سے کچھ غلط نہیں ہوگا اور اس کو ہم جو ہے غلط نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد جی خصوصیات نمبر 23 جو ہے وہ محبوب کی اداؤں کا، خد و خال کی دلکشی اور رعنائی جو ہے
وہ بھی ولی دکنی کے کلام کے اندر واضح طور پر موجود ہے، جو کہ آپ کو یہاں واضح انداز سے نظر بھی آئے گی۔ اور اس کی خصوصیات نمبر 24، اگر میں اس کی آخری خصوصیت کی طرف جاؤں تو وہ بہت ہی اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ولی دکنی پہ یا ولی دکنی کی شاعری پہ ایک غلط اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے، اور یہ اعتراض کس نے کیا، یہ اعتراض کیا کیوں جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ ولی دکنی کی شاعری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ولی دکنی کی جو شاعری ہے در حقیقت ان کی اپنی نہیں ہے، بلکہ فارسی کے اندر جو کلام پڑے ہوئے تھے، اور جب ولی دکنی نے دہلی 1700 میں وزٹ کیا تھا اور دہلی آئے تھے تو ان کی وہاں ایک بہت بڑے دلی کے شاعر جو ہیں گلشن، ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی تمہاری شاعری میں بہت سوز ہے، اور کیوں نہیں کہ ولی تم جو فارسی کے کلام پڑھا ہوا ہے اس کو اردو میں کیوں نہیں بدل کے ترجمہ کر کے لے آتے، تم بہت اچھی طرح سے یہ کر لوگے۔ تو یہ در حقیقت ایک چھاپ ڈال دیا گیا کہ ولی دکنی کی جو شاعری ہے ان کی ذاتی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے وہ سارے اثر اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فارسی کے ادب سے لیے، اور فارسی کو انہوں نے اردو میں کنورٹ کر دیا، بدل دیا، ترتیب دے دیا، اور ان کا اپنا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر 2-3 وجوہات ہیں جو کہ یہ بیان غلط ہے۔ اس کے اندر 2-3 وجوہات۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شاعر اگر کوئی چربا کرتا ہے، کسی کی نقل کرتا ہے، تو وہ اتنے لمبے عرصے تک اس زبان کا معتبر شاعر نہیں رہتا، جو کہ ولی دکنی آج تک بھی اردو کے باوائے آدم جسے کہا جاتا ہے اردو شاعری میں، تو وہ آج تک بھی ہیں۔ ان کا یہ خاصہ، ان کی یہ خوبی، ان کی یہ خصوصیات آج تک بھی اردو کے اندر بالکل اسی طرح موجود ہیں جتنا کہ روز اول سے تھی۔ تو اگر ان کا یہ کلام ان کا اپنا نہ ہوتا اور خاص چربا ہوتا تو آج ان کا وہ مقام نہ ہوتا جو آج بھی ان کا موجود ہے۔ ایک دوسری اصل بات جو ہے وہ یہ تھی کہ دہلی کا جو شاعر ہے، دہلی کے جو شعراء ہوتے تھے، ان کے اندر ایک روش تھی، ایک چیز پائی جاتی تھی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ متعصب تھے، یعنی ان کے اندر جلن ہوتی تھی، کیونکہ ولی دکنی کی اتنی شہرت کو دیکھ کے دہلی کے شعراء جو ہے وہ اندر ہی اندر ایک احساس کمتری کہہ لیجئے یا ایک متعصب رویہ ان کے اندر جو ہے سوچ ان کے اندر پیدا ہوئی، تو انہوں نے ان کی ان کے اثر و رسوخ اور ان کی شاعری کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے یہ ایک روش ڈال دی، اور اسی لیے تو کچھ شعراء یہ بھی کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ دلی کے وہی گلشن جو شاعر تھے وہی ولی دکنی کے استاد ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ صرف دلی کے شعراء کی ایک کوشش ہے، کاوش ہے، جس میں کہ وہ یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ در حقیقت ولی دکنی بڑے شاعر نہیں ہیں اور دلی کے شعراء جو تھے وہ بڑے شاعر تھے یا شعراء تھے۔ تو یہ ایک غلط تعصب ہے اور ایک غلط جو نظریہ ہے کہ ولی دکنی جو ہے وہ پیور شاعر نہیں تھے۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے جو ولی دکنی کی شعری جمالیات رکھ دی اور ان کا مکمل تعارف رکھ دیا، تو یہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے بہت ہی انفارمیشن اور معلوماتی آج کا ہمارا لیکچر اور ڈسکشن رہی ہوگی۔ تو انشاءاللہ بشرط زندگی، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو نیکسٹ ایک لیکچر اور ولی دکنی پہ ہوگا، چوتھا لیکچر، اور اس کے بعد ہم ایک اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ تو اس لیکچر سے ریلیٹڈ آپ اس کو ویوز میں دیکھیے، لائک کیجئے، پلس اس میں کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہیں پہ ہی مجھ سے جو ہے نہ کچھ جو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں جو ہے اپنی رائے ضرور دیجئے، اور اس میں کوئی آپ کی کمی رہ گئی ہو جس پہ میں آپ کو واضح نہ کر سکا ہوں تو وہ بھی آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بشرط زندگی پھر آپ کو نئے لیکچر کے ساتھ ولی دکنی پہ ہی ہوگا چوتھا لیکچر، اس میں ملاقات ہوگی، اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اپنے معلم تجمل حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔